حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پورے 9 مہینے میں نے پیٹ میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پیدائش کیسے ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کا رکا ہوا جو مادہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے پہلے، لیکن جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ایک قطرہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ اور جو ہی آپ کا سر مبارک باہر آیا تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ اب آہستہ آہستہ وہ آ رہے ہیں اور حضرت شفا حیران ہو رہی ہیں بھی اے کیوں جا بچہ ہے، عجیب بچہ ہے۔ جب ناف باہر نکلی تو ناف تو باہر کاٹی جاتی ہے ماں کی آنت سے، لیکن آپ کی ناف اندر سے کٹی ہوئی آئی۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو چکا تھا۔ اور جب آپ باہر آئے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ حضرت شفا نے آپ کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹا دیا۔ اب اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 35 منٹ۔ آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور ایسے الٹے نہیں ہوئے، سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ ایسے رکھے اور پورا سجدہ۔ کہ یہ ایک پیغام تھا کہ یہ آنے والا نبی نماز لے کر آئے گا، اور جاتے ہوئے بھی آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ یتیم کے لیے تاریخ دان کا قلم نہیں چلتا، یتیم کے لیے، غریب کے لیے، مسکین کے لیے تاریخ دان کا قلم نہیں چلتا۔ اس کا قلم چلتا ہے کسی بادشاہ کے لیے، کسی وزیر کے لیے، کسی طاقتور کے لیے، کسی مالدار کے لیے، کسی مشہور کے لیے۔ ایک غریب اور یتیم بچہ پیدا ہونے لگا ہے اور صرف تاریخ نہیں، پوری کائنات کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا مہینہ، ان کو 6 مہینے ہوئے تھے، ہلاک ہوئے۔ 22 اپریل 571 عیسوی اور پیر کی صبح مجھے اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے، میں نے خود دن یاد نہ ماں دسیا نہ مجھے یاد ہے۔ اور میں ایک یتیم پیدا ہوئے ہیں آج سے 1447 سال پہلے، تو میں ان کی آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں کہ 22 اپریل ہے، 571 عیسوی ہے، ربیع الاول ہے، اور 6واں مہینہ، ابھی کیلنڈر نہیں تھا نا عربوں کے پاس، تو 6 مہینے ہو گئے اصحاب فیل کو مرے ہوئے۔ اور ہمارے بکرمی کیلنڈر کے لحاظ سے 1 جیٹھ ہے اور 628 بکرمی ہے، اور ایک ہستی پیر کی صبح 4:20 پہ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ 4:20 میں نے کہاں سے لیا؟ اس وقت تو کوئی کیلنڈر یا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب صبح صادق ہو رہی تھی اور آپ پیدا ہوئے۔ ادھر دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے سورج آ رہا تھا، ادھر کفر کے اندھیرے دور کرنے کے لیے نبوت کا سورج آ رہا تھا۔ تو میں نے مکہ مکرمہ میں 22 اپریل کی صبح صادق کا ٹائم دیکھا تو وہ 4:20 تھا۔ تو میں نے اپنے بیانوں میں یہ بھی ڈال دیا کہ صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی دائی کون تھی یہ بھی کبھی کوئی لکھ سکتا ہے کسی یتیم کا؟ وہ بھی ایک دیہاتی سا گاؤں، مکہ گاؤں تھا، نہ پانی نہ سایہ،
نہ راستہ، تو وہاں دائی کا نام کون لکھے گا؟ ہمارے گاؤں کی دائی ہوتی تھی ماسی وسائی، مچھانی تھی ہماری، وہ بچے ہماری بستی میں جو بچہ بچی پیدا ہوتا تھا ماسی وسائی جاوے بھائی، تو ایسی دائیاں ہوتی تھی. لیکن اس کے لیے دائی کے نام کو بھی کیوں محفوظ کیا جا رہا ہے؟ آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر العدویہ. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں. بعد میں دونوں ماں بیٹا ایمان لائے. اور اب ناموں میں غور کرو. دائی کا نام ہے شفا. شفا کسے کہتے ہیں؟ صحت کو. ماں کا نام ہے آمنہ. آمنہ کسے کہتے ہیں؟ امن کو. باپ کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ بندگی کو، عبدیت کو. اور قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم. آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، عمر تھا. ہاشم کہتے ہیں جو روٹی توڑ کر گوشت کے شوربے میں ڈال کر لوگوں کو کھلائے. یہ پہلا کام حضرت ہاشم نے شروع کیا کہ بڑے بڑے تھال، ان میں گوشت اور شوربہ اور روٹی توڑ کے اس میں ڈالتے تھے. یہ روٹی کو توڑنے کو والے کو ہاشم کہتے ہیں. تو آپ کا لقب پڑا ہاشم، نام ہے آپ کا عمر. اور عمر پائی صرف 32 سال. اور یہ روزہ جو بدبختوں نے تباہ کر دیا، یہاں آپ کی قبر مبارک تھی، پتہ نہیں وہ اب ہے یا وہ بھی بموں کی نظر ہو گئی. تو ہاشم خاندان ہے سخاوت، کھلانا پلانا. دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ. حلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اخلاق والی. قبیلے کا نام ہے سعد. سعد کا مطلب کیا ہے؟ خوشبخت. آپ جو دین لائے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیسے کہتے ہیں؟ سلامتی کو. عقیدے کا نام کیا ہے؟ ایمان. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ امن. تو یہ نام ایسے نہیں جڑ گئے، اللہ نے خود جوڑے اپنے حبیب کے گرد یہ نام. اب یہ جو شفا ہیں، پہلا بچہ تو نہیں پیدا کرنے میں آئی ہوئی. کتنے بچے ان کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پورے 9 مہینے میں نے پیٹ میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پیدائش کیسے ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کا رکا ہوا جو مادہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. پہلے وہ ایک گندگی پھیل جاتی ہے. لیکن جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ایک قطرہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے نہیں نکلا، ایک قطرہ. اور جو ہی آپ کا سر مبارک باہر آیا تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور روشنی پھیل گئی. اب آہستہ آہستہ وہ آ رہے ہیں اور حضرت شفا حیران ہو رہی ہیں بھی اے کیوں جا بچہ ہے، عجیب بچہ ہے. جب ناف باہر نکلی تو ناف تو باہر کاٹی جاتی ہے ماں کی آنت سے، لیکن آپ کی ناف اندر سے کٹی ہوئی آئی. اسے وہ اور حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ناف کٹی ہوئی. پھر ختنہ بچے کا باہر ہوتا ہے تو لیکن جب آپ تھوڑا اور باہر آئے تو ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوا تھا. ولدہ مقطوع السرۃ مختونہ. آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو چکا تھا. اور جب آپ باہر آئے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. تو وہ حیران ہوتی ہے یہ بچہ کیسا ہے. اب میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اس پیدائش سے دنیا میں کیا ہوا. 4 چیزیں ہیں، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے. یہ 4 عناصر سے
یہ کائنات چل رہی ہے۔ اب پیدا ہوتے ہیں تو دنیا میں جتنے بت تھے زمین پہ جا گرے، پتھر کے یا مٹی کے، سارے زمین پہ جا گرے۔ آپ کی نبوت نے ایک عنصر پہ اثر ڈالا، مٹی۔ دوسرا کیا ہوا؟ کسرا نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا جس کے اوپر ایسے برج تھے، ہمارے ہاں اوپر ٹائلیں نیچے اینٹیں، وہ پوری چٹان کاٹ کے برج بنے ہوئے تھے، پوری چٹان برج، اور نیچے جا کر پلر، ایک ہی چٹان، ایک ہی پتھر۔ تو نوشیروان کے محل کے 14 برج ایک دھماکہ ہوا اور زمین پہ گر گئے۔ اس دھماکے سے نوشیروان کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا ہوا؟ پتہ کرو، پتہ چلا جی 14 برج گر گئے۔ وہ ڈر گیا کہ یہ تو فل ایک چٹان تھی، کیسے گر گئی؟ انہیں تو خبر نہیں کہ ایک یتیم دو جہان کا سردار آیا ہے، اس کی یہ ہلچل ہے۔ تیسرا کیا ہوا کہ 1000 سال سے آگ کی پوجا ہو رہی تھی ایران میں، اور یہ آخری خاندان بنو ساسان، انہوں نے کوئی 400 سال حکومت کی۔ تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی عبادت خانے میں، ایک لمحے کے لیے نہیں بجھی تھی، اور اس میں لکڑی ڈالتے تھے، ککر ڈالی دی نہیں، اود کی لکڑی ڈالتے تھے، جس کا 1 تولہ جو عطر ہے وہ 1 لاکھ درم تک اس کی قیمت ہے۔ وہ لکڑی اس میں ڈالتے تھے آگ جلانے کے لیے۔ تو ایک دم آگ، ایک جھونکا آیا اور آگ بجھ گئی۔ تو ایرانیوں کے جو پنڈت ہے اس کو موبیران کہتے تھے، موبیران۔ تو وہ 24 گھنٹے وہ ایک آدمی ڈیوٹی پہ ہوتا تھا کہ آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک دم جب وہ بجھی تو تیسری طاقت ہے آگ، ایک دم زیرو ہو گئی۔ چوتھی طاقت ہے ہوا، تو ہوا تو پہلے بھی چلتی تھی، آج اس نے آگ کو کیوں بجھا دیا ہے؟ یہ کیسے بجھ گئی ہے؟ یہ 4 عناصر کی تسخیر ہو رہی ہے۔ وہ بھاگا گیا بادشاہ کے پاس، حضور آگ بجھ گئی۔ وہ تو پہلے ڈریا بیٹھا ہی، انہوں نے کہا میرے 14 برج گر گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی آئی ہے۔ جب اب اس کو پھر میں بعد میں لیتا ہوں، انہوں نے آپ کو، حضرت شفا نے آپ کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹا دیا۔ اب اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 35 منٹ۔ تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور ایسے الٹے نہیں ہوئے، سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ ایسے رکھے اور پورا سجدہ، کہ یہ ایک پیغام تھا کہ یہ آنے والا نبی نماز لے کر آئے گا، اور جاتے ہوئے بھی آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ جیسے آپ اپنی حاضری نہیں چھوڑتے عدالت میں، تو آپ پیغام دے رہے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج مشکل سے 15-20% نمازی ہیں، سب نماز چھوڑ کے، کوئی جمعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی عید پڑھ لیتا ہے، کوئی اس سے بھی باغی ہے۔ تو ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے عجب کام کیا، آپ نے ایسے سینہ اٹھایا، دونوں ہاتھوں پہ پریشر دیا اور سر ایسے کیا، پھر سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا اور شہادت کی انگلی کو اس طرح کیا۔ جب ایسے کیا تو پوری دنیا حضرت آمنہ کے سامنے کھل گئی۔ فرمایا میں نے
ایران کے محل دیکھے اور روم کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، حیرہ کے محل دیکھے، اس وقت یہی دنیا تھی، اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی اور ستارے جھک کے اتنے قریب آ گئے کہ لگتا تھا جیسے وہ گر پڑیں گے گھر کی چھت کے اوپر، اور اس کے بعد آپ ایسا گرے اور وہی معصوم بچہ۔ تو جب آپ اس حالت میں دوبارہ معصوم بچہ بن کے گرے تو ماں نے آپ کو اٹھا کے گود میں لے لیا اور حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو فن فرجت فی سقف فرجت، چھت پھٹی، ودخلت غمامۃ، غمام کہتے ہیں دھند کو جو سردیوں میں ہوتی ہے، اور صحاب کہتے ہیں بادل کو جو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک دھند آئی اور وہ دھند اتنی گہری تھی کہ اس میں ماں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایسا لگے جیسے غائب ہو گئے، اور اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق اور مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، ساری دنیا کو بتا دو، وکیلوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، کہ یہ ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ باقی سب تباہ ہو جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، ابو سفیان صرف میں تمہارے لیے دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرا طریقہ چھوڑے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی۔ ہم امت ہیں لیکن ہم ذلیل ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی کی زندگی چھوڑ دی، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہی نہیں ہے تو نبی کو پہچانیں گے کیسے؟ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے تو اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو کہ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، کہ اس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی۔ اور پھر آواز آئی اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن و جمال دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یونس کی اطاعت دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، اور لوط کی فصاحت دو، اور صالح کی فصاحت دو، اور لوط کی حکمت دو، داؤد کی شیریں زبان دو، داؤد کی شیریں زبان دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام جو کچھ نبیوں کو ملا ہے سارا اس بچے کے اندر اتار دو۔ یہ پیدائش کے ساتھ ہی اتنا کچھ اللہ نے آپ کو دیا، اس کے بعد 63 سال کی پرواز ہے، آپ کہاں پہنچے ہو؟ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی کہ آپ نماز پڑھائی، اللہ اکبر، سب نے کہا اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز میں چلنا شروع کر دیا۔ یہ نماز کے اندر دیوار تک آ گئے،
اس وقت محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، دیوار تک آ گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر واپس چلنا شروع کیا۔ اور مصلی کے کنارے پر آ گئے دوبارہ۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے، یہ کیا کیا آپ نے؟ نماز میں پہلے آگے چلے گئے پھر پیچھے چلے گئے، کیا کیا ہے؟ انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ آنکھوں سے سیکھتا ہے، نظر سے سیکھتا ہے، کہ نظر پوری تصویر دماغ میں بنا دیتی ہے، سنا ہوا وہ پوری تصویر نہیں بناتا، نظر تصویر بنا دیتی ہے۔ تو میرے نبی کی آنکھ کی طاقت دیکھو، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کا فرش ہے، فاؤنڈیشن ہے 7واں آسمان، اور پھر وہ ادھر بھی نکل گئی ہے، 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 جسے لینٹر ڈال کے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور تیسرا چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، چوتھا پانچویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، پھر چھٹا ساتویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر ساتواں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح، اور عرش سے اوپر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا، جبکہ یہ جو کائنات ہے، میں میڈیکل پڑھتے پڑھتے ادھر آیا تو کچھ اس کی معلومات اب بھی میرے ذہن میں ہیں۔ اس کائنات کا 3% روشن ہے، 97% بلیک ہول ہیں، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ اتنی میگنیٹک فورس اتنی طاقتور ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی۔ جو ناسا نے، میں ہیوسٹن گیا ہوں، جماعت میں گیا تھا، وہاں ایک ناسا کے پروفیسر سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی ہے، انہوں سچے جھوٹے ناندے ہوتے میرے ہوتے کوئی نہیں۔ تو 3% روشن ہے جو نظر آیا ہے، سارا نہیں نظر آیا، اس میں کچھ نظر آیا ہے۔ اس کو انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے ناپا ہے کہ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یہ میں نے یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، ادھر یوں کیا تو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی۔ ایک جہاز روشنی کی رفتار سے یہاں سے اڑے اور 3%، 97 حالی باقی ہے، 3% کے اس کونے تک آنے کے لیے اس جہاز کو روشنی کی رفتار سے 90 ارب سال لگیں، 90 ارب سال۔ تو 7واں آسمان کیا بلا ہوگا، اس کے اوپر جنت۔ تو میرا نبی مسجد نبوی میں، ٹھیک، یہ لوگ میرے سامنے ہیں لیکن مجھے ان کی شکلیں پوری نظر نہیں آ رہی جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھت پھٹ گئی، 7 آسمان پھٹ گئے، اور آپ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا انگور کے گچھے جنت کی دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے،
ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ انگور تھوڑے ہوتے تھے عرب میں. آپ نے کہا ہیں. کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا. کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. ایک کوا ایک مہینہ یہاں سے اڑے، لا یقو بیٹھے نہیں، لا ینثنی ادھر ادھر نہ مڑے، لا یفتر سست نہ پڑے، ایک ہی رفتار کے ساتھ اڑتے 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 ایک مہینہ اڑے تو تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا. ہوا کھن لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوئے گا؟ فکم حبۃ واحدہ، ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا حل ذبح ابوک تیسا عظیما، تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے فسلخ احابہ، اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا؟ کہا ہاں جی یہ تو ہوندہ رہندا. کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو بڑی سادگی سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو میری بیوی نے تو ہکو ہی کافی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا تو بیوی کا غم نہ کر، تیرے سارے خاندان نو کافی ہو جائے. یہ میرے نبی کے نا جنت کی شے، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ لیا. پیچھے گیا. اتنی بڑی نظر عطا فرمائی. اور پھر یا رسول اللہ آپ پیچھے کیسے ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی. اس کی آگ اور شعلوں کو دیکھ کر ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا اور کنارے پر آ گیا. جس ہستی کو اللہ نے ایسی نظر دی ہو ہم ان کے کہنے کو جھٹلا رہے ہیں. نوشیروان نے کہا کسی عالم کو بلاؤ. میں پیچھے سے سنا تو ہیرا سے ایک عالم بلائے گئے، عبد المسیح غسانی. 2 قبیلے عرب میں ایسے بد نصیب تھے جنہیں اسلام نصیب نہ ہوا، ایک بنو غسان اور ایک بنو تغلب. یہ عرب عیسائی تھا. تو نوشیروان نے اس سے کہا کہ میرے وہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے، آگ بجھ گئی، اور بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس بحیرہ تھا، جھیل تھی مقدس، وہ ایک دم خشک ہو گئی. جیسے ہندو گنگا میں نہانے کو کہتے ہیں نا پاپ دھل گئے، ایرانی اس جھیل میں نہانے کو کہتے تھے گناہ دھل گئے. وہ ساری خشک ہو گئی ہے. اور عراق میں ایک بنجر جگہ تھی سماوا، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی. اس نے کہا جی میں نہیں جانتا لیکن میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں. ان کو جاؤ. تو انہوں نے اس کو سواری دی، گھوڑا دیا. وہ دمشق پہنچے تو آگے ان کے ماموں سکرات کی حالت میں تھے. تو انہوں نے ان کو ایسے ہلایا، یا خال انا عبد المسیح، انا عبد المسیح. تو انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی، میں عبد المسیح ہوں، ماموں میں عبد المسیح ہوں. تو انہوں نے ایسے آنکھ کھولی. انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، وہ بولے بعثک ملک بنی ساسا لارتجاس الایوان خمود النیران. تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے اور عبادت خانے کی آگ بجھ گئی اور وادی سماوا میں پانی بھر گیا اور بحیرہ تو ساوا خشک ہو گیا. اس نے ایک لفظ نہیں بتایا، یہ خود بولے. کہنے لگے سن، اذا ظہر صاحب الحوراء
وکثرت التلاوہ وفاضت واد السماوہ وغاصت بحیرۃ الساوہ فلیس الشام لسطیح شامہ ولیس فارس لعبد المسیح مقامہ وإنما يملك ملوك وملكات على عدد الشرفات ثم يكون ما هو آت فآت. کا سن، جب بحیرہ ساوا خشک ہو جائے اور وادی سماوا میں پانی بھر جائے اور ایک عصا والی ہستی ظاہر ہو اور اس کی کتاب کی کثرت سے تلاوت ہو. اس نے کچھ نہیں بتایا، وہ بتا رہا ہے. اور جب اس کی کتاب کو کثرت سے پڑھا جائے، کتنے بد نصیب ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھتے. ایک آیت کہاں سے دل میں روشنی آئی، کہاں سے مظلوم کے لیے رحم آئے. کہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز تو قرآن ہے. وجلت قلوبہم، دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن کے پڑھنے سے. جب قرآن کو دیکھیں ہی نہ، صرف قول خانیت رہ گیا قرآن میں، وہ بھی مولوی صاحب آ کے پڑھے، اسی تو کچھ بھی نہیں پڑھنا. نے کہا جب قرآن کی تلاوت ہو اور عصا والا شخص ظاہر ہو اور وادی سماوا خشک ہو جائے تو بحیرہ ساوا یہ ابلنے لگے ساوا کی جگہ، تو پھر شام میرے لیے شام نہیں اور فارس ایران تیرے لیے ایران نہیں. 14 آئیں گے نوشیروان کے بعد بادشاہ اور ملکائیں، پھر اس نبی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی. ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں. اس سے اور پہلے کا عجیب واقعہ سنیں. حضرت عمر گئے ملک شام کاروباری سلسلے میں. وہاں ایک شامی سے جھگڑا ہو گیا. اس نے گالیاں نکالی شامی نے. انہوں نے ڈنڈا تھا ہاتھ میں، اس کے سر میں مارا، وہ مر گیا. اس موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو وہ مر گیا. تو ان کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، وہ سر میں لگا، وہ مر گیا. اب لوگ ان کو پکڑنے بھاگے، وہ آگے بھاگے. اب یہ عربی اور بدو، ان کو پکڑنا کوئی آسان تھوڑے تھا. ان کے رفتار کو وہ پہنچ نہیں رہے تھے، یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے. آخر ایک گلی میں مڑے تو آگے دروازے پر، گرجے کے دروازے پر ایک راہب کھڑا تھا. اس نے ایسے حضرت عمر کو دیکھا تو اشارہ کیا ادھر آئے. ان کو بلا کے اندر لے گئے اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گئے. تو پیچھے مجمع ہے، جی ہاں ایک بدو غائب ہو گیا ہے، قاتل ہے ہمارے آدمی کا، آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ ان کا دفاع ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں آیا. وہ سارے چلے گئے ان کے ادب میں. جب سارے چلے گئے تو اندر آیا، کہنے کا کیا نام ہے تیرا؟ کہا عمر. کہاں کے ہو؟ کہا جی میں مکے کا. کہا تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا جی نہیں. کہا ان قریب ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، تیرے نصیب میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے، اور تیرے نصیب میں میرے ملک کی فتح بھی لکھی ہوئی ہے. جب تیری فوجیں میرا ملک فتح کریں تو مجھے لکھ کر دے دو کہ میرے گرجے کو اور مجھے کچھ نہیں کہیں اگر میں زندہ ہوا. وہ کہنے لگے حضرت جی میرا حادثہ نہ کرو، میں تو بھوک مردا ایک روٹی کماون آیا، تجھے نے بادشاہی دیندے پے ہو، جان بچاؤں واسطے تھوڑے گرجے چوڑے ہاں، اب مہربانی کرو، اے مذاق تو نہ کرو. کہنے لگے تیرا کیا جاتا ہے، تو لکھ کے دے دے. حضرت عمر لکھنا جانتے تھے تو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میری فوجیں، انہوں نے کہا یہ لکھو میری فوجیں جب آئیں شام میں تو میرے گرجے کو مجھے کچھ نہ کہیں. لکھ کے دیتا. اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں فوجیں ملک شام میں جا رہی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا وہاں فلاں محلہ فلاں گلی میں ایک گرجا ہے، اس کا ایک راہب ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کے پاس میرا امان نامہ لکھا ہوا ہے. میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے
کتابوں والے، آسمانی کتابوں والے آپ کو جانتے ہیں۔ بحیرہ راہب زرقا ایک جگہ میں گیا ہوں اردن میں، وہاں رہتا تھا، تو جناب حضرت ابو طالب آپ کو لے کر آئے تھے ملک شام تجارت کے لیے، تو وہ دروازے پر کھڑا آپ کو دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا تو کہنے لگا بھائی تم سب کی کل دوپہر کی دعوت ہے۔ وہ کہنے لگے تم نے تو کبھی ہمارا حال بھی نہیں پوچھا، اب دعوت کیوں دے رہے ہو؟ کہا ایک خاص کام ہے۔ اگلے دن سب کٹھے ہو گئے، اس نے دیکھا تو آپ موجود نہیں تھے، کہنے لگے سارے آ گئے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا نہیں کوئی کم ہے؟ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گئے کا تھوڑا بھلا وہ دی پردہ تانوں سدے تانوں کہاں پوچھنا آئی، جاؤ اس بچے کو بلاؤ۔ تو وہ بھیجا ان کو حضرت ابو طالب نے، بھائی بلا کے لاؤ۔ تو وہ راہب آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہوا آ رہا تھا۔ جب آپ پہنچے نا درخت کے قریب تو چھاؤں ساری گھر چکی تھی، جگہ کوئی نہیں تھی، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا۔ تو وہ راہب کہنے لگا اس بچے کا والد کون ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا میں ہوں۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے جی آپ نے سچ کہا، یہ میرا بھتیجا ہے پر مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ تو پھر وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا یہ اس کی آنکھوں میں جو سرخ لکیریں ہیں یہ ابھی سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مستقل ہے۔ تو اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے اٹھایا تو مہر نبوت یہاں کندھے کے قریب تھی۔ تو وہ امتحان لینے کے لیے کہنے لگا اسألک باللات والعزیٰ، تجھے لات و عزیٰ کی قسم۔ اس نے آگے کچھ کہنا تھا تو آپ نے کہا بئس اللات والعزیٰ، برباد ہوں لات و عزیٰ، میرے سامنے ان کا نام کیوں لیا ہے؟ کہنا اچھا اسألک باللہ، میں تمہیں اللہ کے نام پر پوچھتا ہوں۔ کہاں اب پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہہ دیا ارے بھائی اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے، یہ آنے والے وقت کا آخری نبی ہے۔ ابھی آپ کی عمر 12 سال تھی اور پہچاننے والے پہچان رہے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کو نہیں پہچان رہے، یہ کتنے بڑے ستم کی بات۔ اور اللہ نے اس طرح محفوظ کیا ہے میرے نبی کی نسب کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک چیز کو، کہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا جس ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ عرب کا دستور تھا اپنے ماں باپ دادے پردادے کے نام یاد رکھتے تھے، لیکن آدم تک کسی کا نام محفوظ ہو یہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملعیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔
یہ واحد ہستی ہے جن کی پیڑھی حضرت آدم تک محفوظ ہے، تو ان کی زندگی محفوظ. چلو یہ تو آپ کی ذات سے متعلق. آپ کے اونٹنیاں اسکر ثعلب، یہ دو اونٹ تھے جنہاں دے نہ پتہ ہوئے تو کوئی فرق پاؤں ہے، لیکن جس سے محبت و عشق اس کے ہر ادا کو محفوظ رکھا جائے. ازبا، شہبا، قصوا، جدعا، 4 اونٹنیاں. خچر، دلدل، فضہ. دلدل مصر کے بادشاہ نے تحفہ دیا تھا، جس پر مولا علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ لڑی تھی. فضہ، اور آپ کے 2 گدھے تھے، عفیر اور یافور. سبحان اللہ. اور آپ کی بکریاں برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، کمراء، یمن. بکریوں کے نام. یمن بکرے کا نام. اور آپ کے گھوڑے یاسوب، یعبوب، ورد، لزاز، تراز، لحیف، سکب، سبحہ، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام. جس چیز کو میرا جو میں نے ٹچ بھی کیا ہے نا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. آپ کی ہر ادا کو زندہ کیا. یہ جو آپس میں لڑتے ہیں نا، آمین اونچی کہنی ہے نہیں کہنی ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، میرے نبی نے جو عمل بھی کیا اللہ نے امت میں زندہ رکھا ہوا ہے. ایک چیز مجھے نہیں ملی تھی، دوہری اذان. صحابی کو ہم نے اذان کہلوائی تو انہوں نے 2 دفعہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول 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 اللہ. ایسے ہی 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح. اللہ نے مجھے 100 سے زیادہ ملک پھرائے تو مجھے کبھی خیال آتا تھا کہ یہ اذان کہیں بھی زندہ نہیں ہے. تو میں 2014 میں گیا، وہ افریقہ کا ملک ہے، موریتانیہ، عربوں کا ملک ہے، اس میں یمنی عرب رہتے ہیں، اور ہر موریتانی نمازی ہے. صرف بے نمازی وہ ہیں جو وہاں دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، ورنہ 100% موریتانی عورت اور مرد 5 وقت کے نمازی امام مالک کے مذہب پر ہے. تو میں نے کہا، میری آنکھ کھل گئی. تو جو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکا 2 دفعہ، تو اس نے تیسری دفعہ کہا تو میں اچھل کے بیٹھ گیا. میں کہا اوہ، اس اذان کو کہتے ہیں ترجیع. ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ اذان سکھائی تھی. تو میں اٹھ کے بیٹھا تو انہوں نے 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح. کہ انہوں نے پڑھا. میں کہا اللہ اکبر. ایک سنت میرے نبی کی خلش تھی کہ کہیں سنی نہیں، کہیں دیکھی نہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج وہ بھی دکھا دی. یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کا ہر طریقہ زندہ کر دیا. کبھی آپ نے یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا. کبھی یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا محفوظ رکھی. ایک چھوٹی سی بات، آپ نے کسی کو بلانا ہے، آپ ایسے نہیں بلاتے تھے، آپ ایسے بلاتے. کتنی چھوٹی بات، لیکن یہ بھی محفوظ.
یہ انگلی کا اشارہ عیب بنتا ہے. آپ اس طرح چاروں پانچوں انگلیوں سے بلاتے تھے. جب کسی کو بلاتے تھے دور سے ایسے کرتے بلاتے. سبحان اللہ. کہ جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے. ادھر کوئی یہ بیٹھے ہیں کہ مجھے کہیں مولانا صاحب تو میرے پاس اتنا ہی اخلاق ہے. جی فرمائیں. ایدے چاچو جب میں تو سمجھے صرف اسی نو چاچو آنے تو اسی بھی چاچو ہی آدھے میں. اچھا تو یہ تو پھر انٹرنیشنل چاچو ہو گیا. تو یہ چاچو جاوید مجھے کہتا مولانا تو میں بس اتنا ہی کروں گا. جی فرمائیے. لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے؟ آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا تھا نا تو آپ پورا ایسے متوجہ ہو کر کہتے تھے فرمائیے. آپ اندازہ لگائیں کتنا مشکل کام ہے. پھر آپ ایسے بیٹھ ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ پہلے پورا مڑتے تھے, اپنا سینہ اس کو دیتے تھے, پھر کہتے تھے فرمائیے. جب تک وہ بات پوری نہیں کر لیتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا جلدی کر بھائی میرے کلائنٹ آ گئے جلدی کر. آپ اس کی پوری بات سنتے تھے, چاہے وہ کیسی الٹی سیدھی مار رہا ہے, اس کو کبھی بھی آپ بددل نہیں کرتے تھے. کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا, جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے. کوئی آپ کے پاس آ کے کہتا یہ آپ سے بات کرنی ہے تو آپ کان ایسے کر کے لیتے, جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے تھے. ادھر سے کوئی تب ایسے ویسے. کیا بات ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے رب نے محفوظ کی. جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے, اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے, چوکڑی مار. جب گفتگو فرماتے تھے تو یہ آپ کی ایک عادت تھی, غیر ارادی عادت. وہ کیا تھی؟ یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا آپ اس طرح کرتے رہتے تھے دوران گفتگو بغیر ارادے کے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی باڈی حرکت ہوتی ہے بغیر ارادے کے. تو میرے نبی کی یہ چیز بھی محفوظ ہے تو زندگی کیسے محفوظ نہیں ہوگی؟ یہ آپ ایسے کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھتے تھے. یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہیں ایسے دمکنے لگتی تھیں, چمکنے لگتی تھیں. جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو آپ کی ناراضگی کیسی ہوتی تھی؟ سبحان. آپ ابو ہریرہ سے مثلا ناراض ہیں, وہ اس دروازے سے آتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے تو آپ ایسے منہ کر لیتے تھے. ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ناراضگی ہے. صرف اتنا اظہار ناراضگی ہوتا تھا, نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ, نہ کوئی تھپڑ مکہ, نہ کوئی گالی گلوچ, بس اتنا ایسے. تو آ کے خود پوچھ لیتے یا اللہ. پورا واقعہ سناتا. ابو ہریرہ جانے لگے جہاد پر, آئے تھے ہجرت کر کے. ماں نے کہا میں اکیلی ہوں, تو کدھر جا رہا ہے جہاد پر؟ کہا میں نے مسجد میں واز سنا ہے, جہاد کے بڑے فضائل ہیں, میں جا رہا ہوں. وہ کہنے لگی تو مجھے اکیلا کس کے حوالے کرو گے؟ کہا اللہ تیرا حافظ ہے. وہ کہنے لگی دیکھ جو تجھے دودھ پلایا نا, اس دودھ کا واسطہ تو مہربانی کر, تو نہ جا. کہا نہیں میں نے جانا ہے. تو تیاری کرنے میں لگ گئے. انہوں نے کسی کے ذریعے حضرت اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا. تو حضرت ابو ہریرہ تیار ہو کے ہتھیار سجا کے ایسے مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے یوں دیکھا اور ایسے منہ پھیر دیا. تو ابو ہریرہ کو پتہ لگ گیا بھی کام خراب ہو گیا. تو وہ یوں سامنے سے, یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ ہم نے کہا ہاں. کیوں ناراض ہیں؟ کہ تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں آیا؟ اس نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا, پھر بھی تو تلوار اٹھا کے آ گیا جہاد کرنے.
چل بھاگ جا، مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کی خدمت کر۔ تو یہ اتنی میرے نبی کی ناراضگی۔ اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ ایسے کرتے تھے، یہ آپ کی حیرت کی نشانی، یقلب کفہ، ایسے کہ کسی بات پر آپ حیران ہو رہے ہیں۔ اب بتائیں میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اپنے زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، یہ بدعت سب میں 100% موجود۔ کوئی کھاون چھڑدا نہیں جب تک ہف نہ جاوے، اتھو تک نہ آ جائے۔ میرا نبی صبح کھایا شام کو فاقہ، شام کو کھایا صبح فاقہ، ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ ساری بیماریوں کی جڑ ہے پیٹ بھر کے کھانا۔ تو بھائیوں بہنوں، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، کتنی ہی مصروفیت ہو نماز نہ چھوڑو۔